اس ویڈیو میں ہم ترکی اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کے حوالے سے بات کریں گے۔ ترکی اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کی تاریخ کیا ہے؟ پرانے تنازعات ختم کرنے کی کوشش کی وجہ کیا اقتصادی بحران ہے یا پھر اس کی وجہ کیا روس ہے؟ ترکی متوازن بین الاقوامی تعلقات کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اقتصادی تعاون کے اقدامات کیا ہیں؟ کیا اس کی وجہ ایران ہے؟ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کامنٹس میں ہمیں اپنی اوپینین اور سجیشن سے آگاہ کریں۔ ترکی اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات۔ ترکی کے صدر طیب اردوان متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں۔ ان کے اس دورے کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ایران سے متعلق دونوں ممالک کے مشترکہ تحفظات تعلقات کی بہتری کے لیے بنیاد فراہم کر سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ دورے کے آغاز پر صدر اردوان کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد برسوں سے جاری کشیدگی کو دور کرنا ہے۔ ترکی ماضی میں مصر کی اسلام پسند تنظیم اخوان المسلمین کی حمایت کرنے کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں تنہائی کا شکار رہا ہے اور ترکی کی اخوان المسلمین کے لیے حمایت کو مشرق وسطیٰ میں ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ترکی اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات عرب سپرنگ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے کشیدہ ہو گئے تھے۔ دونوں ممالک لیبیا کے تنازع میں بھی مختلف فریقوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ ماضی میں ترکی 1 سے زیادہ مرتبہ ابوظہبی پر کرد ملیشیا کی حمایت کا الزام بھی عائد کر چکا ہے۔ ترکی نے متحدہ عرب امارات پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ شمالی شام، یونان، قبرص اور اسرائیل کے ساتھ اتحاد بنا کر کرد ملیشیا کو پیسہ اور ہتھیار فراہم کرتا ہے۔ اگر دونوں رہنما کسی معاہدے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے ارد گرد مشترکہ سیاسی بنیاد تلاش کرنا ہی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بنیاد بنے گا۔ ان پرانے تنازعات کو ختم کرنے کی کوشش کی وجہ کیا اقتصادی بحران ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ صدر اردوان جو اپنے ملک میں اقتصادی بحرانوں کا سامنا کر رہے ہیں اور یہ بحران اگلے برس ہونے والے انتخابات میں ان کی تیسری مرتبہ صدر بننے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خطے میں ترکی کے مخالفین کے ساتھ تنازعات کو ختم کر کے ایک نیا راستہ کھولا جائے۔ وہ خطے کے ممالک کے ساتھ اقتصادی تعاون پر مبنی تعلقات قائم کرنے اور ترکی کو علاقائی مسائل میں ایک ضروری اور قابل قبول کھلاڑی کے طور پر تسلیم کروانے کے لیے کوشاں ہیں۔ حال ہی میں صدر اردوان نے کہا کہ UAE نے $10 ارب کی سرمایہ کاری کے ساتھ ایک اہم قدم اٹھایا ہے اور ہم اس پر عمل درآمد کر کے ایک مختلف مستقبل کی تعمیر کریں گے اور اس سلسلے میں مثبت پیش رفت ہوگی۔ اردوان نے مصر اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ UAE کے ساتھ جو بھی قدم اٹھایا گیا ہم دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ صدر اردوان کے دفتر نے تصدیق کی تھی کہ اسرائیلی صدر رواں ماہ انقرہ کا دورہ کریں گے۔ صدر اردوان فروری کے آخر میں سعودی عرب کا بھی دورہ کرنے والے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ابوظہبی سے ایک بڑی سفارتی تحریک شروع کر رہے ہیں اور اس میں دیگر ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ کیا اس تمام صورتحال پر روس اثر انداز ہو رہا ہے؟ حال ہی میں ترکی کے حامی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ ترکی اور اسرائیل کے انٹیلیجنس اداروں کی مشترکہ کارروائی میں کئی مبینہ ایرانی ایجنٹس کو ترکی سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ ایجنٹس ایک ترک نژاد اسرائیلی بزنس مین کے قتل کی سازش کر رہے تھے۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران نے 1 ہفتے تک ترکی کے لیے قدرتی گیس کی سپلائی بند کر دی تھی اور اس کے باعث ترکی کی صنعتوں کو بندش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ترکی گیس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے روس، آذربائیجان اور ایران پر انحصار کرتا ہے۔ ترکی کی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سن 2021 کے ابتدائی 10 ماہ میں ترکی کی گیس کی ضروریات کا 16% ایران سے درآمد کیا گیا تھا۔ ایران نے 20 جنوری کو ترکی کے لیے گیس کی برآمدات معطل کر دی تھیں اور اس کی وزارت تیل نے یہ بتایا تھا کہ ترکی میں گیس اسٹیشن میں ہونے والی لیکیج کی وجہ سے سپلائی روکی گئی تھی۔ بعد ازاں ایران نے گیس کی فراہمی بحال کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن ترک حکام نے کہا تھا کہ ایران کی جانب سے فراہم کی گئی گیس کی مقدار اور پریشر پہلے سے کم ہے۔
بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے ترکی کے لیے گیس بند کرنے کے سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ بظاہر گیس کی سپلائی روکنے کے لیے تکنیکی وجوہ یا اپنی ضروریات پوری کرنا بتایا جاتا ہے، لیکن گیس کی بندش کا فیصلہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی ایرانی ہم منصب ابراہیم رئیسی سے ملاقات کے بعد سامنے آیا تھا۔ ایران اور روس شام میں قائم حکومت کے حامی ہیں، جبکہ ترکی باغیوں کی حمایت کرتا ہے۔ اس سے قبل روس نے یوکرین کو ڈرون فروخت کرنے پر ترکی پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران کی جوہری پروگرام پر تحفظات سے متعلق بین الاقوامی برادری اور ایران کے درمیان جاری گفت و شنید میں کوئی تعطل پیدا ہوتا ہے تو ترکی کو ایران کے ساتھ تعلقات میں کڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ترکی متوازن بین الاقوامی تعلقات کے لیے کوشاں ہے۔ سن 2021 کے آخر میں ترکی نے سفارتی سطح پر تعلقات کی بہتری کے لیے کوششیں تیز کر دی تھیں، جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سن 2022 میں ان کے نتائج آنا شروع ہوں گے۔ دو طرفہ تعلقات میں اختلاف رائے کے باوجود روس، امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے اور مشترکہ مسائل کے قابل قبول حل تلاش کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔ ترکی علاقائی سطح پر نئے اتحاد بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ اس مقصد کے تحت ترکی نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک اسرائیل، مصر اور آرمینیا کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے کوششیں گزشتہ برس سے تیز کر دی تھیں۔ اس سلسلے میں خاص طور پر نومبر 2020 سے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے اردوان کی بڑھتی ہوئی قربت کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ سن 2021 میں ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد نے انقرہ کا دورہ کیا تھا، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے اعلانات سامنے آئے تھے، اور اب صدر اردوان نے عرب امارات کا دورہ کیا ہے۔ اس پیش رفت کو اس لیے اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ UAE اور سعودی عرب کے ساتھ ترکی کے تعلقات میں ایک طویل عرصے سے سرد مہری رہی ہے، جس کے بعد اب بہتری کی کوششیں ماضی کی پالیسی کے یکسر مختلف ہیں۔ ولی عہد شیخ محمد بن زائد سن 2012 کے بعد پہلے اعلیٰ ترین اماراتی عہدیدار تھے جنہوں نے نومبر سن 2021 میں ترکی کا دورہ کیا تھا۔ اس سے قبل شام، خلیج اور لیبیا میں ترکی کے کردار کی وجہ سے UAE کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے تھے۔ یہ اختلافات اس وقت مزید شدید ہو گئے تھے جب ترکی نے خطے میں تنظیم اخوان المسلمین کی حمایت شروع کر دی تھی۔ امارات سمیت دیگر عرب ممالک اس تنظیم کو اپنی قومی سلامتی اور موروثی نظام حکومت کو درپیش بڑے خطرات میں شمار کرتے ہیں۔ اردوان کی حکومت متحدہ عرب امارات پر امریکہ میں مقیم مذہبی اسکالر فتح اللہ گولن کے نیٹ ورک کی مدد کا شبہ ظاہر کرتی آئی ہے، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے سن 2016 میں اردوان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی۔ حکومت کے حامی تھنک ٹینک کے تجزیے کے مطابق صدر جو بائیڈن نے تعلقات کو معمول پر لانے کا جو عندیہ دیا ہے، اس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں ایک نئی صف بندی ہوئی ہے۔ تعلقات کو معمول پر لانے کے اس عمل میں ترکی، عرب امارات اور اسرائیل نمایاں ترین کردار بن کر ابھرے ہیں۔ تعلقات کو معمول پر لانے کے اس عمل نے گزشتہ برس ترکی کی خارجہ پالیسی کی سمت کا تعین کیا تھا۔ خطے کے حالات بدل رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے ساتھ ترکی کے تعلقات کے بارے میں زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے، لیکن اسرائیل، مصر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی کوششوں کا نقش سن 2022 پر نظر آئے گا۔ اقتصادی تعاون کے اقدامات کیا ہیں؟ اب جب متحدہ عرب امارات اور ترکی اپنے تنازعات کی تاریخ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میڈیا میں بیانات میں بھی نرمی آئی ہے، اور ان خبروں کی ویب سائٹس پر بھی پابندی ختم کی جا رہی ہے جن پر پہلے رسائی ممنوع تھی۔ UAE اور ترکی کے مرکزی بینکوں نے الگ الگ بیانات میں کہا ہے کہ انہوں نے تقریباً $5 بلین کا مشترکہ کرنسی ایکسچینج کا معاہدہ کیا ہے، جو انقرہ کو درپیش اقتصادی مشکلات میں مدد کا ایک ممکنہ ذریعہ فراہم کرے گا۔ دونوں ممالک کے مرکزی بینکس کے مطابق یہ معاہدہ 3 سال تک جاری رہے گا، تاہم اس میں توسیع کا امکان بھی ہے۔ نومبر سن 2021 میں ابوظہبی پورٹس گروپ اور ترکی کے خود مختار دولت فنڈ نے سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے، پورٹس کو ترقی دینے اور ترکی میں لاجسٹکس سیکٹر میں سرمایہ کاری کے متعدد منصوبوں کے لیے مشترکہ کوششوں کو مربوط کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجک شراکت داری کے ایگریمنٹ کو سائن کیا تھا۔ ابوظہبی سیکیورٹیز ایکسچینج نے
استنبول اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ شراکت داری کا معاہدہ بھی کیا تھا، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کو بڑھانا اور متحدہ عرب امارات اور ترکی میں مالیاتی خدمات کے شعبے کو ترقی دینا تھا۔ بہت سے لوگ توقع کرتے ہیں کہ اردوان اور محمد بن زائد کی ملاقات کے دوران دفاعی صنعتوں کے شعبوں میں تعاون کے امور کو انتہائی اہمیت حاصل ہوگی، کیونکہ ترک میڈیا کے مطابق ابوظہبی اس سلسلے میں انقرہ کے ساتھ اہم شراکت داری کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یہ واضح نہیں کہ ہر فریق دوسرے کو کیا سیاسی قیمت پیش کرے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان علاقائی مسائل کو لے کر بہت زیادہ اختلافات ہیں، چاہے وہ شام، لیبیا، یمن، ایران میں ہوں یا کہیں اور۔ لیکن امن کے اقدامات، تعاون اور ایک ویژن کے بارے میں اردوان کی گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دورہ ایک مشترکہ اور مضبوط آغاز اور تعاون کے ایک نئے باب کا آغاز کرے گا۔ صدر اردوان کا حالیہ دورہ خطے میں نئی صف بندی کی کوششوں کا حصہ ہے، جس میں ایران سے متعلق دونوں ممالک کے مشترکہ تحفظات کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ترکی نے بین الاقوامی تعلقات میں بہتری کے لیے کئی ممالک سے روابط میں بہتری کا ہدف متعین کیا ہے۔ ان ممالک میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے۔ دونوں ممالک کا مغربی ممالک کے ساتھ مشترکہ مفاد ہے، کیونکہ ایران کے اثر و رسوخ میں آج جتنا اضافہ ہوا ہے ایسا اس سے پہلے نہیں تھا۔ قفقاز سے شام تک ترکی اور ایران کی مسابقت میں اضافہ ہوا ہے۔